بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ تاریخ میں کئی ایسے کردار ملتے ہیں جو ظلم و جبر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام فرعون کا ہے۔ آج کی اس تفصیلی ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے کہ فرعون کون تھا، اس نے کیا ظلم کیے اور اس پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ فرعون کون تھا؟ فرعون دراصل مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا جو صدیوں تک مختلف حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن جب ہم مذہبی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو فرعون سے مراد وہ بادشاہ ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل میں کیا گیا ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کر رہا تھا۔ قرآن میں اسے ایک سرکش، ظالم اور متکبر حکمران کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا مظالم کرتا تھا۔ فرعون کے دور کا مصر قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں مصر کی سلطنت انتہائی طاقتور اور خوشحال تھی۔ وہ لوگ تعمیرات میں ماہر تھے اور ان کی معیشت زراعت اور تجارت پر مبنی تھی، لیکن اس خوشحالی کے پیچھے غلامی، جبر اور ناانصافی کی ایک داستان چھپی تھی جس کے سب سے بڑے شکار بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ابتدا میں مصر میں عزت و وقار کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ ان کے جد امجد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ رہ چکے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون نے انہیں سخت مشقت کے کاموں پر لگا دیا۔ وہ غلاموں کی طرح محل، عبادت گاہیں اور دیگر تعمیراتی منصوبے بنانے پر مجبور کیے جاتے تھے۔ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تاکہ وہ تعداد میں نہ بڑھ سکیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور ان کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ ظلم کئی نسلوں تک جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن۔ اس ظلم کے دوران اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس وقت فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ اس کی بادشاہت کا زوال کا سبب بنے گا۔ اس خواب کی تعبیر سن کر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور وہ بہتے ہوئے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک نیک عورت تھی، انہیں اپنا بیٹا بنا کر پالنے کی اجازت لے لی۔ یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں محفوظ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ایک واقعے کے بعد جس میں انہوں نے غلطی سے ایک مصری کو قتل کر دیا، وہ مدائن کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں کئی سال گزارے۔ بعد میں اللہ نے انہیں نبی بنا کر واپس بھیجا تاکہ وہ فرعون کو اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سامنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے، جن میں سب سے مشہور ان کا عصا تھا جو اللہ کے حکم سے سانپ میں بدل جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور اپنے جادوگروں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بلا لیا، لیکن اللہ کے معجزے کے سامنے سب جادوگر عاجز آ گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پر ظلم مزید سخت کر دیا۔ فرعون پر اللہ کا عذاب۔ فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے گئے۔ پانی کا خون میں بدل جانا۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا جس سے لوگ نہ اسے پی سکتے تھے نہ استعمال کر سکتے تھے۔ مینڈکوں کی وبا۔ ہر جگہ مینڈک بھر گئے، لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں گرنے لگے اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ جوئیں اور کیڑے۔ لوگوں کے جسموں پر جوئیں اور کیڑے حملہ آور ہو گئے جس سے سخت تکلیف ہوئی۔ ٹڈی دل نے ان کی کھیتیاں برباد کر دی اور قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اندھیرا۔ پورے مصر پر کئی دنوں تک گپ اندھیرا چھایا رہا جس سے لوگ شدید خوف میں مبتلا ہو گئے۔
पत्थरों की बारिश, सख्त और वजनी पत्थर आसमान से बरसे जिसने तबाही मचा दी। फिरौन हर बार तौबा करने का वादा करता, लेकिन अजाब खत्म होते ही अपनी जिद पर वापस आ जाता। बनी इसराइल की हिजरत और फिरौन की हलाकत। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। वो रात के वक्त रवाना हुए और बहरिया अहमर के करीब पहुँचे। फिरौन ने अपनी फ़ौज के साथ इनका पीछा किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन और इसके सिपाही दरिया में दाखिल हुए तो अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया और वो सब गर्क हो गए। फिरौन ने मरने से पहले ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तौबा कबूल ना की गई। फिरौन की लाश का मौजज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज हम तुम्हें तुम्हारे जिस्म समेत बचा लेंगे ताकि तुम्हारे बाद वालों के लिए निशान इबरत बन जाए। आज भी फिरौन की हुनूद शुदा लाश मिस्र के अजायब घर में महफूज है, जो कुरान के इस मौजज़े की एक बड़ी दलील है। नतीजा, फिरौन की कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर हमेशा तबाही का बाइस बनते हैं। अल्लाह ने इसे कई मौके दिए, लेकिन इसने बार बार इनकार किया और बिल आखिर वो निशान इबरत बन गया। ये कहानी हमें ये दर्स देती है कि जुल्म और जबर का अंजाम हमेशा तबाही होता है और अल्लाह के हुक्म को झुटलाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें, इंसाफ और नेकी को अपनाएं और तकब्बुर से बचें। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।